السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جن و انس میں ہیبت کا بیان، رعب کا بیان، دبدبے کا بیان۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب کو بڑا رعب عطا فرمایا تھا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3294، صحیح مسلم حدیث نمبر 2396 میں ہے کہ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ اس وقت قریش کی بعض عورتیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ہماری مائیں، آپ سے گفتگو کر رہی تھیں۔ اللہ اکبر! اور آپ سے بلند آواز سے خرچہ بڑھانے کا سوال کر رہی تھیں، لیکن جیسے ہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی، وہ خواتین جلدی سے پردے کے پیچھے چلی گئیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ عمر نے آپ کو دیکھ کر کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو ہنساتا رکھے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ان عورتوں پر تعجب ہوا جو میرے پاس تھیں، پس جب تمہاری آواز سنی تو پردے کے پیچھے جلدی سے چھپ گئیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، لیکن اللہ کے رسول، آپ اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ یہ آپ سے ڈریں، کہ یہ آپ سے ڈرتیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ واقعہ یہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف مزاج میں بہت سخت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر شیطان کبھی تجھ سے راستہ میں ٹکرا جائے تو وہ بھی جلدی سے راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر! کتنا رعب تھا عمر کا، کتنا دبدبا تھا میری عمر کا۔ شیطان بھی ڈرتا تھا سیدنا عمر سے، شیطان بھی راستہ تبدیل کر لیتا تھا سیدنا عمر سے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! اسی حدیث کو مختصراً ایک دوسری حدیث میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے راوی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، اس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ عورتیں، آپ کی ازواج مطہرات، ہماری مائیں تھیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے باتیں کر رہی تھیں۔ جب عمر نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو وہ جلدی سے پردے میں چھپ گئیں۔ یہ صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر 2397۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! اسی طرح ایک اور حدیث سنن ترمذی حدیث نمبر 3691 میں حسن درجے کی ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے کہ ہم نے ایک شور سنا اور بچوں کی آواز سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تو دیکھا کہ ایک حبشیہ کچھ کرتب دکھا رہی تھی اور بچے اس سے گھیرے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ آؤ تم بھی دیکھ لو۔ تو میں آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی رکھ کر آپ کے سر اور کندھے کے درمیان سے اس عورت کو دیکھنے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ تو میں نے کہا کہ ابھی نہیں، اور یہ بات میں نے اس لیے کہی تاکہ میں دیکھوں کہ آپ کے دل میں میرا کتنا مقام ہے۔ اتنے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے تو سب لوگ اس عورت کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں
کہ انسانوں اور جنوں کے شیطان عمر کو دیکھ کر بھاگ گئے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ پھر میں بھی لوٹ آئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس راستے سے عمر گزرتے ہیں شیطان وہ راستہ چھوڑ کر کسی اور راہ پر ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث السنہ ابن ابی عاصم میں ہے، حدیث نمبر 1295 اور حسن درجے کی یہ حدیث ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جنت میں محل کا بیان۔ اس حدیث کو سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہوا ہوں تو وہاں میں نے سیدنا ابو طلحہ کی بیوی، اللہ اکبر، رمیسا کو دیکھا اور میں نے قدموں کی آواز سنی تو میں نے پوچھا یہ کون صاحب ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ سیدنا بلال ہیں۔ میں نے ایک محل دیکھا، اس کے سامنے ایک عورت تھی، میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ تو بتایا کہ یہ سیدنا عمر کا ہے، سیدنا عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے دل میں آیا کہ اندر داخل ہو کر اسے دیکھوں، لیکن مجھے عمر کی غیرت یاد آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرا دل کرتا تھا میں عمر کا جنت کا محل اندر سے دیکھوں، لیکن مجھے عمر کی غیرت یاد آئی۔ اس پر سیدنا عمر نے روتے ہوئے کہا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ پر قربان ہوں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کے سامنے غیرت دکھاؤں گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کس قدر عزت و احترام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمر کا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کی غیرت کا بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے صحابہ کے جنت میں گھر بھی دکھا دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حدیث صحیح بخاری 5227 میں ہے، صحیح مسلم 2395 میں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی حدیث اور لفظوں کے ساتھ سنن ترمذی میں ہے، صحیح سند کے ساتھ 3688 نمبر۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک سونے کے محل میں ہوں، سونے کے محل میں۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ قریش کے ایک نوجوان کا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ وہ میں ہی ہوں گا، چنانچہ میں نے پوچھا کہ وہ نوجوان کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر مجھے عمر کی غیرت نہ ہوتی تو میں اس محل میں ضرور داخل ہوتا۔ تو اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، کیا میں آپ کے سامنے غیرت دکھاؤں گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس طرح اس حدیث کو بیان کرنے والے اور بھی صحابہ کرام ہیں، جیسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مفصل حدیث بیان کی، وہ ترمذی میں ہے 3699 نمبر، اور وہ صحیح حدیث ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ جیسا ایمان نصیب فرما دے، صحابہ جیسی غیرت نصیب فرما دے، صحابہ جیسی دین کے ساتھ محبت نصیب فرما دے، صحابہ جیسی استقامت دین پر پیدا فرما دے، صحابہ جیسا اخلاص عطا فرما دے، صحابہ جیسا تقوی عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، صحابہ جیسی قرآن و سنت سے
تابع داری، قرآن و سنت سے محبت، قرآن و سنت کی تابع داری نصیب فرما دے۔ قرآن و سنت کے اشاعت میں اپنا تن من دن قربان کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔